کیا یہ بات درست ہے کہ علم کے امتحان میں عمل کے امتحان کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. یہ انسان کو کچھ چیزوں کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے. ان کو آپ عقائد سے تعبیر کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو لفظ عقیدہ بولا جاتا ہے یا ایمانیات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حقائق ہیں جن کا ہم اقرار کریں گے، کچھ حقائق ہیں جن کو ہم مانیں گے اور ان کی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ علمی کا امتحان ہے. جس وقت انبیاء علیہم السلام اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو بعض حقائق سے متعارف کراتے ہیں اور ان کے ماننے کے لیے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں. وہ یہ کہیں گے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. اب یا آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ کائنات کا خالق تنہا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر. یہ وہ جب دعوت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر پہلے سے کوئی عقیدہ قائم کر رکھا ہوا ہے، پہلے سے کوئی نقطہ نظر قائم کر رکھا ہوا ہے، تو اس نقطہ نظر اور اس عقیدے میں اور اس دعوت میں تصادم پیدا ہو جائے گا. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو امتحان شروع ہو گیا. اس موقع کے اوپر جہاں اس کی ضرورت ہے کہ آپ بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، تعصبات سے بالاتر ہو کر سنیں، چیز پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر کسی چیز کو سمجھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے تو اس کو ایک طالب علم کی طرح سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہوں گی. اگر آپ ان کو نہیں اختیار کریں گے تو اپنا کام ہو جائیں گے. جاوید صاحب، علم جو ہے اس کے نتیجے میں عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عمل ایک دوسرا اسٹیج ہے، پہلا اسٹیج علم ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں بندوبست نہیں کیا کہ علم کے معاملے میں اختلاف نہ ہوتا، سارے لوگ ایک ہی نوعیت کے علم رکھتے، عمل کا امتحان کر لیا جاتا اور اس پر فیصلہ کر دیا جاتا؟ کیونکہ علم کے امتحان کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں آپ پر تنقید کرتا ہوں، آپ مجھ پر تنقید کرتے ہیں، پھر یہ تنقید بڑھ کر مخالفت بن جاتی ہے، پھر یہ عدم برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو علم کا اگر یہ امتحان نہ رکھا جاتا، عمل کے امتحان سے گزارا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو اسکیم ہے اس کے تحت یہ معاملہ ہو جاتا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو بہت سے مشورے دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ خالق ہے. اسی نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے اگر ایک مخلوق بنائی ہے تو کیسی بنائی ہے، اور مجھے اس کا امتحان کرنا ہے تو کس طرح کا امتحان کرنا ہے. یعنی یہ فیصلہ خالق کا فیصلہ ہے. یہ مجھ سے اور آپ سے اگر پوچھا جاتا تو ہم تو یہ درخواست کرتے کہ آپ اتنے بڑے امتحان میں ڈالیں ہی نہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو میں کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا. مثلا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ فرشتوں کو کسی امتحان میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے. دراحال ہے کہ فرشتے بھی ایک صاحب ارادہ مخلوق ہیں، وہ بھی علم و عقل رکھتے ہیں. ان کی گفتگویں قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں. سوال پوچھا تھا انہوں نے آدم انہوں نے سوالات کیے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے ان سوالات سے کہ وہ مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے نتائج نکالتے ہیں، ان کے ہاں بھی بالکل اسی طریقے سے عقلی استدلال ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح چیزوں سے استنباط کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک عاقل مخلوق ہے. ٹھیک. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا. اسی طرح کا معاملہ بے شمار جانوروں کے ساتھ ہوا ہے. ان کو کچھ جبلتوں کا پابند کر کے مخلوق بنا دیا گیا ہے. لیکن جنات کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ یہی ہے کہ ان کا امتحان کرنا ہے. اب وہ امتحان کتنا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے، کیا صلاحیتیں دے کر کرنا ہے، اس میں مجھ سے اور آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ امتحان کیا ہے. دیکھیے، انسان کی علم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ صورت واقعہ کو ٹھیک سمجھ لے. ٹھیک ہے. یعنی میں کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا. مجھے اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے اور میرے دل میں یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ کیا مریخ بہتر نہیں تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، اسی طریقے سے مجھے ایک والدین کے یہاں پیدا کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے تو میں اس کے بجائے کسی اور کے بارے میں تجویز پیش کروں. مجھے ایک ملک میں پیدا کیا گیا، ایک دور میں پیدا کیا گیا ہے، ایک زمانہ میرے لیے مختص کیا گیا ہے. یہ سارے فیصلے اس کائنات کے پروردگار نے کر دیے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان فیصلوں کو تبدیل کرانے کی امنگ پیدا کریں اپنے اندر، ہمیں ان فیصلوں کو سمجھنا چاہیے، اور پھر جو ان فیصلوں کے نتائج ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنا بیہیویئر، اپنا کردار
اور اپنا عمل متعین کرنا چاہیے. صحیح طریقہ یہ ہے. تو جب ہم اس امتحان کا جائزہ لیتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا دنیا میں انسان کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ امتحان علم کا بھی ہے, یہ امتحان عمل کا بھی ہے. جاوید صاحب, قرآن مجید نے پھر جب یہ علم کا امتحان ہے تو یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ میرا اور آپ کا جو نتیجہ نکلے گا, علم ہم غور کریں گے, ہو سکتا ہے الگ ہو سکتا ہے ایک جیسا ہو. جب یہ ڈیفرنٹ نتیجہ نکلے گا تو ہم آپس میں جو ہے وہ ڈائلاگ کریں گے, گفتگو کریں گے. کیا گفتگو کے آداب کے بارے میں اسلام کوئی رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اسلام اصولی رہنمائی فراہم کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس ایک دعوت ہے. ٹھیک. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا ہے, وہ پیغام قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس ایک دعوت ہے, ایک پیغام ہے. اچھا, جہاں کہیں بھی اختلاف پیدا ہوگا وہ اختلاف یا تو اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے گا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. وہ دعوت ہی بنتا ہے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے. رائٹ. دیکھیے, مجھے آپ سے اختلاف ہے, میں اختلاف رکھتا ہوں, میں گھر میں بیٹھا ہوں, میں نے اس کا کوئی اظہار نہیں کیا, میں نے کسی کو اس کی دعوت نہیں دی, کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جس وقت ہم اپنے نقطہ نظر کی دعوت دیتے ہیں, اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, لوگوں کو اس کا قائل کرنا چاہتے ہیں, اس کے فروغ کی جدوجہد کرتے ہیں, اس وقت مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ایک کشمکش اس سے وجود میں آتی ہے. تو اسلام ایک دعوت ہے, اللہ کا دین ایک دعوت ہے, اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت ایک دعوت ہے. یہ دعوت قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ قرآن نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے, تو اپنے رب کے, اپنے پروردگار کے راستے کی دعوت دو. کیسے دعوت دو؟ بالحکمہ. دیکھیے, یہ بہت خوبصورت لفظ ہے. وزڈم کے ساتھ. یعنی اس کے اندر جذبات, تعصبات, دوسرے پر چڑھ دوڑنا, دھونس جمانا, فتوے لگانا, یہ نہیں ہونا چاہیے. حکمت کے ساتھ دعوت دو. حکمت میں استدلال بھی ہے, حکمت میں دانائی بھی ہے, حکمت میں بات کرنے کا حکیمانہ اسلوب بھی ہے. ایک ہی لفظ استعمال کر کے گویا قرآن مجید نے اپنی دعوت کے سارے آداب بیان کر دیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو جب بات کرنی ہے تو یہ بات ایسے ہونی چاہیے جس طرح کے شرفا سے کرتے ہیں. اس کو تہذیب کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھنا ہے. آپ کا رویہ ایک شائستہ انسان کا رویہ ہونا چاہیے. آپ دنیا کے اندر جو مانے ہوئے اچھی گفتگو کے اسالیب ہیں ان کو اختیار کریں گے. آپ گالی نہیں دیں گے, آپ تنابز بالالقاب نہیں کریں گے, آپ دوسروں کے بڑوں کے اوپر تان نہیں کریں گے, آپ دوسرے کی عزت کرتے ہوئے, اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات پیش کریں گے. آپ کا انداز دھونس جمانے کا نہیں ہوگا, آپ ہر جگہ دلیل دیں گے, دلیل کے ساتھ اپنی بات بیان کریں گے, دلیل کے بیان پہ اکتفا کریں گے, اس کے نتائج بیان کر کے خاموش ہو جائیں گے. اس سے آگے کسی دوسرے آدمی کے اوپر کسی چیز کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کریں گے. چنانچہ اسی چیز کو منفی طریقے سے بھی بیان کر دیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ لوگوں پر داروغہ نہیں بنائے گئے. یہاں کیا بیان کیا؟ پہلے یہ کہا کہ حکمت کے ساتھ دعوت کو, پھر کہا والموعظۃ الحسنہ. یعنی بعض اوقات آپ ذرا برتر جگہ پہ ہوتے ہیں, صحیح. آپ استاد ہیں, آپ باپ ہیں, آپ ایک بڑے عالم ہیں, تو آپ نصیحت بھی کرتے ہیں چھوٹوں کو. اس موقع کے اوپر آپ کا نصیحت کا اسلوب بھی موعظہ حسنہ کا اسلوب ہونا چاہیے. اچھی نصیحت, اچھا اسلوب, بات کرنے کا خوبصورت طریقہ, توجہ دلانے کا عمدہ اسلوب. تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا. اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی بحث بھی پیدا ہو جائے گی, اختلاف ہوگا, تو وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی اگر مجادلے کی نوبت آ گئی ہے, بحث مباحثے کی نوبت آ گئی ہے, تو بحث مباحثہ بھی بہت احسن طریقے سے ہو. یعنی واقعتاً یہ معلوم ہو کہ چائے کے کپ کے اوپر آپ اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کے درمیان کوئی بحث ہوئی ہے اور آپ مسکراتے ہوئے اٹھ گئے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے گویا منہ میں کپ بھر لی ہے اور آپ نے آستین چڑھا لی ہے اور آپ نے دوسرے کے اوپر دشنام کی بارش کر دی ہے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بتایا. اچھا, پھر جو دعوت دینے والے لوگ ہیں ان سے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر شیطان تمہارے اندر اکساہٹ پیدا کر دے. ٹھیک ہے. یعنی ینزغنک من الشیطان نزغ, کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف آ جائے, تو فرمایا فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگو اس موقع کے اوپر. گفتگو کے اندر اگر کوئی خراب ماحول پیدا ہو جائے تو یہ کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے,
یہاں تک کہ لوگ معقولیت سے بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب کوئی دوسرا آدمی جہالت پر اتر آئے تو یہ نہیں کہا کہ تم بھی آستین چڑھاؤ اور جہالت پر اتر آؤ، یہ کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ معاملہ پڑ جائے تو آپ صاحب سلام کہہ کے رخصت ہو جائیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بات بنوا کے ہی اٹھنا ہے ہر حال میں، دوسرے کو آپ نے تان و تشنیع کا ہدف بنا لینا ہے، اس کی غلطی واضح کر کے ہی آپ نے فیصلہ سنانا ہے، نہیں آپ اٹھ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ پھر یہ کہا کہ اگر اس طرح کے موقعوں کے اوپر صبر سے کام لوگے، عفو درگزر سے کام لوگے، اگر برائی کا جواب بھی بلائی سے دو گے، ادفع باللتی ہے آسن، ایک تو یہ ہے نا کہ دوسرے نے آپ کے ساتھ گالم گلوچ کا طریقہ اختیار کیا، آپ بھی کر لیں، دوسرا دشنام پر اتر آیا آپ بھی اتر آئیں، دوسرے نے آپ پر اتہام لگا دیا آپ بھی لگانا شروع کر دیں، الزامی جوابات دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی دعوت، اپنے پیغام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر آپ دنیا کی بھلائی کے لیے کوئی بات ان سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر یہ ظرف بھی پیدا کیجئے کہ پھر آپ صبر کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں۔ تو یہ بتایا، اس کا فائدہ بتایا قرآن مجید نے کہ اس میں ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ پھر جو تمہارا بدترین دشمن ہے، جب تم عفو درگزر سے کام لوگے، صبر سے کام لوگے، تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کے اور تمہارے درمیان بظاہر دشمنی نظر آ رہی تھی، تمہاری گفتگو کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا سرگرم دوست بن گیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقے بتائے گئے تاکہ ان کو سامنے رکھ کر لوگ اس کو سمجھیں۔ پھر اس میں ایک خاص فلسفیانہ پہلو ہے جس کو نمایاں کیا قرآن مجید میں، اور وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ پہلو یہ ہے جس سے آپ نے بھی گفتگو کی ابتدا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے انسان بنائے ہیں، خالق ہوں، میں اگر ان کو ایک عقیدے پر لانا چاہتا تو ان کے علم میں کوئی اختلاف نہ ہوتا ہاں ہو سکتا تھا، تو ہو سکتا تھا نا، بالکل ہو سکتا۔ میں کر ڈالتا۔ تو اگر میں نے یہ نہیں کیا اور تم اس کو بالجبر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہو۔ صحیح، پیغمبروں کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ امتحان میں نے برپا کیا ہے، یہ آزادی میں نے دی ہے، لوگ اختلاف کریں گے، آپ اپنی بات کہیے، آپ سب کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، اپنی ذمہ داری کے حدود میں رہیے، حساب لینا میرا کام ہے، بات پہنچانا آپ کا کام ہے، انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا، وعلینا الحساب، ہاں وہ حساب نہیں، ٹھیک ہے، حساب ہم لیں گے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ جو مقدمات ہیں یہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اس نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک جس وقت لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک بنا لیں، سب کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کر لیں، پورے لوگ ہماری ہی بات کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم تان کریں گے، تشنیع کریں گے، جینے نہیں دیں گے، فتویٰ لگائیں گے، تو وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سرکشی کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کے مقابل میں؟ اپنے پروردگار کے مقابل۔ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام جو پروردگار آپ نے کرنا پسند نہیں کیا وہ ہم کریں ہم گے۔ کر کے دکھائیں گے، صحیح، نہیں، جب خدا نے لوگوں کو آزادی دی، آپ دیکھیں نا اس کو آزادی کو کیسے بیان کی ہے، ہدانہ النجدین، یعنی میں نے دونوں راستے واضح کر دیے، سرکشی کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے، فرمانبرداری کا راستہ بھی واضح کر دیا، نیکی کا راستہ واضح کر دیا، برائی کا راستہ بھی واضح کر دیا، یہ کر دیا۔ اب میں نے انسان کو راستہ دکھا دیا، ہدیناہ السبیل فاما شاکرا واما کفورا۔ اس کے بعد انسان کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کو میرا شکر گزار ہو کے رہنا ہے یا ناشکرا ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یعنی میں نے یہ آزادی دی ہے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے، جس کا جی چاہے ایمان۔ قد تبین الرشد من الغی، یعنی میرا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رشد اور غی الگ ہوئی، رشد اور غی کو الگ کر دیا جائے، یعنی ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا جائے۔ وہ الگ ہو گئی، پیغمبروں کے ذریعے سے ہو گئی، اس کی کتابوں کے ذریعے سے ہو گئی، وہ وضو کے ساتھ موجود ہے۔ لا اکراہ فی الدین، میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں روا رکھا۔ یہ تعلیم ہے جس کو اگر آپ نے قرآن مجید سے حاصل کر لیا ہے تو آپ کا رویہ اس سے مختلف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خوشگوار طریقے سے اپنی بات بیان کریں گے،